سردی کی ٹھنڈی راتوں میں جب آپ لوگ اپنے بستر میں سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ رات کے وقت تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ غیر ضروری باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت جنات کا ہوتا ہے جو صبح فجر تک رہتا ہے۔ مگر مجبوری کے تحت اکثر لوگوں کی ڈیوٹیز تو رات کی بھی ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنی ڈیوٹیز کے دوران ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ عام انسان کی سمجھ اور سوچ سے باہر ہوتی ہے۔ ایسے ہی دل دہلا دینے واقعات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ پہلا واقعہ ہمیں اسلام آباد سے بھیجا گیا ہے، جو کہ پیزا ڈیلیوری بوائے کا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تہذیب اور میں آپ کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز کو نریٹ کرتی ہوں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے سعید عمر نے، جو کہ اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میرا نام عمر ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں۔ جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، یہ واقعہ میرے ساتھ 2 سال پہلے پیش آیا تھا۔ واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں ایک پیزا ریسٹورانٹ میں جاب کرتا ہوں، جہاں میرا کام پیزا ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب مجھے یہ جاب سٹارٹ کیے ہوئے صرف 1 ماہ کا عرصہ گزرا تھا۔ ہمارا یہ پیزا ریسٹورانٹ اسلام آباد کے سیکٹر F6 مرکز میں تھا۔ ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ شام 6 سے لے کر رات 3 بجے تک کی ہوتی تھی۔ ایک رات میں ریسٹورانٹ کے باہر کھڑا تھا کہ اچانک مجھے ایک آرڈر ملا۔ تب رات کے 3 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ جب میں نے آرڈر دیکھا تو مجھے کافی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ آرڈر بھی F6 سے ہی آیا تھا۔ یہ میرا لاسٹ آرڈر تھا، جس کے بعد مجھے کلوزنگ دے کر گھر جانا تھا۔ اس آرڈر کے لیے مجھے زیادہ دور نہیں جانا تھا، ورنہ رات کے 3 بجے ہمیں ایسی جگہوں کے آرڈر مل جاتے تھے جہاں پیزا ڈیلیور کرنے کے بعد گھر آتے آتے ہمیں 4 سے 5 بھی بج جایا کرتے تھے۔ ہماری پالیسی کے مطابق جب بھی ہمیں آرڈر ملتا تھا تو ہم کسٹمر کو کال کر کے اطلاع ضرور دیتے تھے کہ ہمیں آپ کا آرڈر مل چکا ہے اور ہم 20 منٹ میں آپ کے لوکیشن پر ہوں گے۔ مجھے بھی جب یہ آرڈر ملا تو میں نے فوراً کسٹمر کو کال کی کہ اسے بتا سکوں کہ آپ کا آرڈر ریڈی ہو رہا ہے، میں کچھ دیر بعد آپ کی لوکیشن پر پہنچ جاؤں گا۔ جب میں نے کال کی تو میری کال اس کسٹمر نے ریسیو نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میں نے دوبارہ کال کی تو اس کسٹمر نے فوراً ہی کال کاٹ دی۔ میں پھر انتظار کرنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کسٹمر مجھے خود کال کر لے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا وہ آرڈر میرے پاس ریڈی ہو کر آ گیا اور میں اس کو اپنے پیزا بیگ میں ڈال کر لوکیشن کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آرڈر مجھے F6 کے گھروں سے ملا تھا۔ جو لوگ اسلام آباد کے سیکٹر کے بارے میں جانتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہ اسلام آباد کا ایک خاموش سیکٹر ہے، اور جو لوگ اسلام آباد کے باہر سے سن رہے ہیں انہیں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سیکٹر میں بڑے بڑے بنگلے ہیں اور ہر وقت وہاں خاموشی اور سناٹے کا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس سیکٹر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان کے گھر سارا سال بند پڑے رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ ایک انتہائی خوبصورت سیکٹر ہے، لیکن رات کے وقت خاموش بنگلوں کی بھول بھلیاں انسانوں کو کافی حد تک خوفزدہ کرتی ہیں۔ اس جگہ کی گلیاں انتہائی کھلی اور بڑی ہیں اور ہر طرف آپ کو بڑے بڑے بنگلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ آرڈر بھی مجھے انہی بنگلوں کے بیچ ایک گھر سے آیا تھا۔ میں نے اپنے فون پر لوکیشن آن رکھی اور میپ کی مدد سے میں اس گھر کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں مجھے یہ آرڈر ڈیلیور کرنا تھا۔ اس دوران میں نے پھر سے کسٹمر کو کال کی، لیکن اس بار بھی میری کال فوراً ہی کاٹ دی گئی۔ اس علاقے کی گلیاں کافی لمبی تھیں۔ جب میں کسی غلط گلی میں داخل ہوتا تھا تو مجھے وہاں سے نکلنے کے لیے کافی وقت لگ جاتا تھا۔ اب میں اس گھر کے کافی قریب آ چکا تھا، لیکن موبائل ڈیٹا سلو ہونے کی وجہ سے میں اس گھر کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد میں ایک گلی میں داخل ہوا اور وہ وہی گلی تھی جہاں میں کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ وہ گھر اس گلی کے درمیان میں تھا جہاں مجھے وہ پیزا ڈیلیور کرنا تھا۔
اب حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس گلی میں سبھی گھروں کی لائٹس آن تھیں۔ دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ چلو فیملی نہ صحیح، لیکن اس گھر میں سیکیورٹی گارڈ ضرور موجود ہے جو گھر کی رکھوالی کر رہا ہے۔ لیکن جس گھر سے مجھے آرڈر ملا تھا وہ گھر ٹوٹلی ابینڈنڈ تھا۔ اصل میں وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، لیکن اس بنگلے کی ایک بھی لائٹ آن نہیں تھی اور وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدد سے وہ بنگلہ مجھے واضح دکھ رہا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر معلوم بھی ہوتا تھا کہ جیسے یہ کافی عرصے سے ویران ہے۔ اس بنگلے کی ویرانیت کو دیکھتے ہوئے مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس کے سامنے رک سکوں۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ والے گھر کے سامنے رک گیا اور پھر سے کسٹمر کو کال کرنے لگا کہ میں آپ کی لوکیشن پر پہنچ چکا ہوں، کائنڈلی آپ اپنا آرڈر ریسیو کر لیں۔ لیکن کسٹمر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا۔ مجھے اس گھر کی بیل دیتے ہوئے خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ اس کے گیٹ کے سامنے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ایک وقت تو میں نے سوچا کہ جا کر بیل دیتا ہوں، لیکن مجھے گیٹ کے قریب جاتے ہوئے واقعی ڈر لگ رہا تھا اور میرے دل میں یہ بھی شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آرڈر اس گھر سے نہ آیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس گھر کے فرسٹ فلور کے کمرے کی ایک بڑی سی کھڑکی سے روشنی نظر آنے لگی۔ وہ ایک دھیمی روشنی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بار بار اس کمرے کی لائٹ آن آف کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ چلو کوئی تو اس گھر میں رہتا ہے، اور میں گھر کے گیٹ کی طرف بیل بجانے کے لیے بڑھنے لگا۔ میں جو ہی آگے بڑھا مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر کی کھڑکی سے مجھے کوئی اشارہ کر رہا ہے۔ وہ ایک عجیب سی عورت تھی جو بال کھلے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو میں نے اسے اشارے کی مدد سے بتایا کہ میں آپ کا آرڈر لے آیا ہوں۔ اس پر اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ وہ باہر آ رہی ہے۔ میں نے دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور پیزا بیگ سے اس کا پیزا نکالنے لگا۔ جیسے ہی میں پیزا نکال کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا تو مجھے محسوس ہوا کہ گھر کے اندر سے گیٹ کی طرف کوئی بھاگتا ہوا آیا ہے، کیونکہ خاموشی ہونے کی وجہ سے سوکھی پتوں پر بھاگنے کی آواز کو صاف اور میں باقاعدہ سن پا رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں ایک عجیب سا ہاتھ گیٹ کے اوپر سے باہر آیا، جس نے ایک سفید رنگ کا اینویلپ تھام رکھا تھا۔ وہ ایک انسانی ہاتھ تو تھا، لیکن وہ کافی پتلا اور لمبا تھا اور ہر طرف سے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی ہتھیلی پر بھی سیاہ بال تھے جو کہ کافی گھنے اور لمبے تھے۔ اس ہاتھ نے وہ اینویلپ گیٹ سے باہر پھینک دیا اور جو کوئی تھا وہ دوبارہ بھاگ کر گیٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد میں کافی سہم چکا تھا اور رک کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں پیزا ڈیلیور کروں یا واپس چلا جاؤں۔ میں آرڈر واپس لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دوبارہ اس گھر کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور وہی عورت پردہ ہٹا کر مجھے دیکھنے لگی۔ پھر ساتھ ہی اس نے مجھے اینویلپ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ضروری ہو۔ میں سلولی گیٹ کی طرف بڑھا اور میں نے وہ اینویلپ اٹھا لیا۔ جب میں نے اینویلپ کو کھولا تو اس میں پیزے کی پیمنٹ موجود تھی اور ساتھ ہی ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ پیزا گیٹ کے باہر رکھ کر چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اب سچویشن ایسی بن چکی تھی کہ مجھے یہ سب ہر حال میں کرنا تھا۔ پیزا رکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ جاتے ہوئے گلی کے کونے پر رک کر دیکھوں گا کہ آخر کون اس گھر میں رہتا ہے اور کون آرڈر ریسیو کرنے آتا ہے۔ جب میں پیزا گیٹ کے سامنے رکھ رہا تھا تب ٹھیک اس گھر کے گیٹ کے پیچھے کوئی کھڑا تھا جو تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ بہت ہی عجیب طریقے سے سانس لے رہا تھا، جیسے وہ کئی میلوں بھاگ کر آیا ہو۔ اور تب وہی عورت مجھے اس کھڑکی سے جھانک کر بار بار دیکھ رہی تھی۔ میں جوں ہی پیزا رکھ کر وہاں سے جانے لگا
تو مجھے ایک عورت نے آواز دے کر کہا کہ عمر، اب پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور چھپ کر دیکھنے کا تو سوچنا بھی مت۔ اس عورت کی یہ آواز سننے کے بعد تو میں کب اور کیسے ریسٹورانٹ پر واپس پہنچا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس واقعے کے بعد میں 3 دن تک شدید بخار میں رہا تھا، اور 1 مہینے تک جب میں رات کی ڈیلیوری دینے جاتا تھا تو میں کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، کیونکہ میرے دل میں وہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس ویران بنگلے میں وہ عورت کیا کر رہی تھی؟ وہ کون تھا جو گیٹ کے پیچھے جانوروں کی طرح سانس لے رہا تھا؟ وہ عجیب بالوں سے بھرا ہاتھ آخر کس کا تھا؟ اور ان کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام عمر ہے اور میں ان کو چھپ کر دیکھنے والا ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی میرے دماغ میں گردش کرتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا اور ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، جس کو میں زندگی میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ میری سچائی پہ آپ یقین کریں گی اور اس واقعے کو لوگوں تک لازمی شیئر کریں گی، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنی اس اسٹوری کا انتظار کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا سعید عمر۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کے ایپیسوڈ کا پہلا واقعہ۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اور آخری واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے اکمل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں اور میں پچھلے 5 سالوں سے پیزا ڈیلیوری کی جاب کر رہا ہوں۔ ان 5 سالوں میں ڈیوٹی کے دوران میرے ساتھ کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، جو میں ایپیسوڈ وائز آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو واقعہ میں آپ سے ابھی شیئر کرنے والا ہوں، یہ واقعہ آج سے کچھ دنوں پہلے کا ہے۔ یہ بات 15-16 فروری کی ہے، جب میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ تب رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب مجھے ایک آرڈر ملا، جس میں 4 پارٹی سائز پیزا تھے۔ جس ریسٹورانٹ میں میں جاب کرتا ہوں، ہمارا یہ ریسٹورانٹ اسلام آباد کے I-8 سیکٹر میں ہے، جبکہ یہ آرڈر مجھے G-8 سیکٹر میں ڈیلیور کرنا تھا۔ میری کسٹمر سے بات ہو گئی تھی اور میں نے انفارم کر دیا تھا کہ میں یہاں سے 20 سے 25 منٹ میں نکلنے والا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد یہ آرڈر تیار ہو گیا اور اس آرڈر کو میں نے اپنے پیزا بیگ میں ڈالا اور ڈیلیوری کے لیے چل پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ شفا ہاسپٹل کے راستے سے ہوتا ہوا G-8 جاؤں گا، کیونکہ G-8 جانے کے لیے یہ ایک مختصر اور آسان راستہ تھا۔ جب میں نے شفا ہاسپٹل کراس کیا تو مجھے اپنے بائک پر کافی وزن محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت ہی وزنی چیز میرے بائک کے پیچھے آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اس دوران میں نے پیچھے مڑ کر بھی دیکھا، لیکن میری بائک کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک درمیانی رفتار پر بائک چلا رہا تھا اور وہ وزن مجھے مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے بائک چلاتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرے دائیں جانب اسلام آباد H-8 قبرستان کی حدود شروع ہو گئی۔ جیسے ہی قبرستان کی حدود شروع ہوئی تھی، میں محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ وزن مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جب تک قبرستان کی حدود ختم نہیں ہوئی، میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا ہی گیا اور اپنی بائک کو چلاتا رہا۔ جیسے ہی قبرستان کی حدود ختم ہوئی، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت وزنی چیز میری بائک سے چھلانگ لگا کر اتری ہے۔ اس کے بعد میرے بائک کا وزن بالکل نارمل ہو گیا۔ میں G-8 میں اس گھر کے باہر پہنچ چکا تھا جہاں میں نے یہ آرڈر ڈیلیور کرنا تھا۔ جب کسٹمر کو میں اس کا آرڈر دینے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ خالی ہیں۔ میں وہ تمام ڈبے سائڈ پر رکھ کر ان کو چیک کرنے لگا۔ جب میں نے انہیں کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ ان ڈبوں میں سے پیزے غائب ہو چکے تھے۔ ایک وقت تو مجھے ایسا لگا جیسے ریسٹورانٹ والے ان میں پیزا ڈالنا ہی بھول گئے ہیں، لیکن ان ڈبوں میں پیزے کے آئل کے نشان تھے اور پیزا انگریڈینٹس کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اس سب میں ایک اور بات تھی جو حیران کر دینے والی تھی کہ ان ڈبوں پر جو ہم ٹیپس لگاتے ہیں وہ بالکل ہی ویسے لگے ہوئے تھے جیسے لگائے گئے تھے۔
ان ٹیپس کو کسی نے نہیں چھیڑا تھا، لیکن ان سب کے اندر کے پیزے موجود نہیں تھے۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے، جب میں نے یہ آرڈر پیزا بیگ میں رکھا تھا، تب یہ تمام ڈبے بھاری تھے اور میں راستے میں کہیں رکا بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے مینیجر کو سارا واقعہ سنایا، جس پر اس نے CCTV فوٹیج بھی نکال لی۔ تو اس میں صاف دیکھا گیا کہ ریسٹورانٹ والوں نے تمام ڈبوں میں پیزے ڈال کر دیے تھے۔ وہ پیزا لیکن کہاں گئے، اس بات کا پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیزے جنات کی خوراک کا حصہ بنے، اور جو کوئی چیز میرے بائک کے پیچھے آئی تھی، وہ ضرور اس کھانے کی خوشبو کی وجہ سے ہی آئی ہوگی، جو اندر سے سب کچھ نکال کر لے گئی۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ تھا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں، وہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ای میل پہ انشاءاللہ ضرور بھیجوں گا۔ اور رہی بات ڈر کی، تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو آپ لوگ سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیے گا۔ اللہ پاک نے مجھے حفاظت میں رکھا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے ڈر کر جاب بھی نہیں چھوڑی۔ میں ابھی بھی یہی جاب کر رہا ہوں، اور آدھی رات کے بعد جتنے بھی آرڈر لگے ہیں اس میں تو نہ جانے کیا کچھ دیکھ چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ واقعہ، میری یہ آپ بیتی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے آج کے 2 خوفناک واقعات۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میں آپ سٹوریز بھیجنے والوں کا، اور دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لسنرز کا، جن کے بنا میرا چینل کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ سٹوری آپ کون سی سننا پسند کریں گے۔ سٹوریز پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنی فرینڈز اینڈ فیملی میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ نیو لسنرز ہیں تو۔ اب اجازت چاہوں گی، پھر آؤں گی نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پھر آؤں گی نئے قصے، نئے واقعے، نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔